آج کے دن یعنی 7 اگست 1714 عیسوی کو گنگوٹ کی لڑائی لڑی گئی۔ عظیم شمالی جنگ کے دوران سویڈش بحریہ اور روسی بحریہ کے مابین فن لینڈ کے جدید ترین شہر ہنکو کے مقام کے قریب لڑی گئی۔ یہ لڑائی بحری جنگ تھی جس میں روسی بحریہ فتح یاب ہوئی۔ یہ تاریخ میں روسی بحریہ کی پہلی اہم فتح تھی۔ آج کے دن 1702 عیسوی کو روشن اختر المعروف محمد شاہ رنگیلا کی پیدائش ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ ہے اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 عیسوی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرود اور فحشی و ایرانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے حبت میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارہ صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بحران میں طویل المدت بادشاہ گزرا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشاط پرستی میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا، اس کا سدباب محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی کے بادشاہ کی عیش پرستی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء کے کندھوں پر تھی، جن کی سیاسی کشمکش نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار کر رکھا تھا۔ نظام الملک آصف جاں نے، جو کہ ایک مخلص امیر تھا، حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر درباری امراء کی مداخلت کی وجہ سے وہ بھی مایوس ہو کر دکن چلے گئے۔ مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی، لیکن محمد شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا۔ جب محمد شاہ کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے نہایت بدحواسی میں اپنی زوجہ مہر پرور سے مشورہ طلب کیا۔ اس کی زوجہ نے جواب دیا، بچپن سے ہی خواتین سے باتیں کرنے والا شخص میدان جنگ میں کتنا بہادر ہو سکتا ہے۔ 1738 عیسوی میں نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر کے ہود کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور قندھار پر قبضہ کر لیا۔ قندھار پر نادر شاہی قبضہ کے بعد اغوان باغیوں کی حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر نادر شاہ کابل کو فتح کرتا ہوا دہلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 عیسوی میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دہلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ کی 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جنگ کرنال میں محمد شاہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعہ پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا اور دہلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دہلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جوہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جوہر اس کے ہاتھ لگا تھا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہ کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بدتدریج حالات گردگوں ہوتے چلے گئے۔ افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کند ذہن ہو چکے تھے کہ اس شکست سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا۔ وارد تہرانی نے لکھا ہے کہ محمد شاہ اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دہلی سے باہر نہیں نکلا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جن خلاف شریعت رسوم کو ختم کر دیا تھا، ان بے پرواہ بادشاہوں کے دور میں پھر شروع ہو گئی تھی۔ محمد شاہ کا انتقال 16 اپریل 1748 عیسوی کو بوجہ کثرت شراب ہوا۔ آج کے دن 1941 عیسوی کو ربندر ناتھ ٹیگور کا انتقال ہوا۔ ربندر ناتھ ٹیگور بنگالی زبان کے نوبل انعام یافتہ شاعر، فلسفی اور افسانہ و ناول نگار تھے۔
आप 1861 ईस्वी में कोलकाता में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कोलकाता में ही हासिल की। इनकी पहली किताब सिर्फ 17 बरस की उम्र में शाया हुई। फिर कानून की तालीम हासिल करने की खातिर 1878 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए। 1.5 साल बाद डिग्री लिए बगैर ही वापस लौट आए और अपने तौर पर पढ़ने लिखने और अपनी शख्सियत को परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान में कई अफसाने लिखे और शायरी की जानब भी तवज्जो दी। टैगोर ने ज़्यादातर चीज़ें बंगाली में लिखी हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने यूरोप, जापान, चीन, रूस, अमेरिका का कई बार सफ़र किया है। 1913 ईस्वी में अदब के सिलसिला में नोबल प्राइज़ मिला और 1915 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत हिंद की तरफ से सर का खिताब भी दिया गया। लेकिन बरतानवी राज में पंजाब में अवाम पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इन्होंने सर का खिताब वापस कर दिया। हिंदुस्तान की कई जामियात और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी है। आपको बंगाली ज़बान का शेक्सपियर भी कहते हैं। आपकी सबसे बड़ी वजह शोहरत भारत का कौमी तराना जाना गाना माना और बांग्लादेश का कौमी तराना अमर शूनर बंगाल है। 1934 ईस्वी के बाद टैगोर की सेहत खराब हो गई और 1941 ईस्वी को ये अफसाना नगार बामुकाम कोलकाता इंतकाल कर गया।